اے جی آوالا تو ہی آخر تو ہی تو سیرا جانا ہار اے بی تیتا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یقیناً پیر صدر دین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اول تو ہی آخر تو ہی تو سرجن ہارا۔ اب ہم انشاءاللہ اس مضمون کے انتہا پر ہے، یعنی بالکل اینڈ پر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم ان الفاظوں سے گزر چکے ہیں کہ پیر نے فرمایا کہ تیارے مائے نہ باپ پتر نہ بھائی صدگر آگل ہو سے، تیارے مائے نہ باپ پتر نہ بھائی صدگر آگل ہو سے، مقصد کہ کل قیامت کے روز کوئی کسی کا نہ ہوگا، کل قیامت کے روز کوئی کسی کا نہ ہوگا سوا اللہ چاہے۔ صدگر آگل ہوگے یعنی اللہ کے چہیتے بندے ہیں، وہ بالکل آگے آگے ہوگے اللہ کے قریب۔ قرآن کریم میں بھی سورہ واقعہ میں بھی ان چیزوں کا خلاصہ ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً یعنی کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو بالکل اللہ کے چہیتے بندے بالکل آگے 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 ہوگے، اللہ کے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک سیدھے ہاتھ والے ہیں اور ایک الٹے ہاتھ والے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والے وہ ہیں جن کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھ والے وہ ہیں جن کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سیدھے ہاتھ والے کے اعمال نامے میں نیکیاں بھرپور ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے، اور الٹے ہاتھ والے کے نام اعمال بالکل گناہوں سے لبریز ہے اور وہ اللہ کی آزمائش میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرما دے۔ تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اچھا، قیامت کا روز ایک دن 50,000 سال کا ایک دن، قیامت کا روز 50,000 سال کا ایک دن، اور سورج بالکل قریب ہے، سورج بالکل قریب ہے، اور لوگ پسینے سے پریشان ہیں، پسینے کی بدبو سے پریشان ہے، لبریز ہے، بے بس ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، چیخو پکار ہے، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اب قیامت کے روز یہ سارے لوگ پریشان ہو جائیں۔ ہاں اچھا، سورج بالکل قریب ہے، یہ سورج کی گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جو دنیا میں اپنے دماغ کو گناہوں کے پیچھے لگاتے ہیں، دماغ سے جو سوچتے ہیں گناہوں کے پیچھے خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ میں شامل کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کو جو سورج جب گرمی کی تپش ہوگی تو ایسے بندے کے سر میں جو دماغ ہوگا وہ ابلنے لگے گا۔ کچھ بندے ایسے ہوگے جو گناہ گار ہوگے، جو خود بھی گناہ کرتے ہوگے اور لوگوں کو بھی رغبت دلاتے ہوگے، تو ایسے بندے کے دماغ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ سورج اتنی گرمی پھینکے گا ایسے بندوں پر، ایسے گنہگار بندوں پر، کہ سر میں جو ان کا دماغ ہے، بھیجا ہے، وہ ابلنے لگے گا۔ جب بھیجا ابلنے لگے گا تو یہ پھر کانوں کے ذریعے سے نکلنے لگے گا، پگھل کر نکلنے لگے گا۔ یہ روایت میں آتا ہے۔ ان منظروں کو پیروں نے بھی اپنے گنان میں پیش کیا ہے، پھر فرماتے ہیں، اے جی بھولو تھے ماتھانو بیجو کانے نسر سے جی، کہ بھول گیا دنیا میں تو گناہ کرتے رہا، خدا سے ڈرا نہیں، گناہ کرتے رہا، لوگوں کو گناہ کی منزل دکھاتے رہا، تو بھول گیا کہ قیامت کے روز تجھ کو کھڑا رہنا ہے، تجھ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ سب سارے گمراہی کا کام تو نہیں کر دیے، تو کل قیامت کے روز اے جی بھولو تے ماتھانو بھیجو کانے نسر سے جی، یعنی اس کا دماغ پگھلے گا اور کان کے ذریعے سے بہتے رہے گا۔ پھر ارشاد ہے کہ تل تل نہ لکھا صاحب لے سے جی، یعنی ایک ایک ذرے کا حساب اللہ لیں گے، ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو پیر نے صاحب کا لفظ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ ہی کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ سارے بندے کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے چہیتے بندے بھی کھڑے ہو گئے، اور مجھ جیسے گنہگار بھی کھڑے ہو گئے، اور حساب و کتاب لینے والا صرف اللہ ہے،
صرف اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں پر پیر نے صاحب کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اللہ کی پاک ذات کے لیے ہے، اور اللہ کی پاک ذات تل تل کا حساب لیں گے۔ اے جی سو کرنی تیاں سورج تپ سے جی، یعنی اعمال کے مطابق سورج تپے گا، اعمال کے مطابق سورج اپنی گرمی کو پھینکے گا، اور اس وقت ماں ہی نہ کہے پتر میرا جی۔ اس دن بیٹا بھی اگر ماں کے پاس آئے گا تو ماں کہے گی یہ میرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں، آج کوئی میرا نہیں، آج نہ میرا بیٹا ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا بھائی ہے، مجھے میرے پاس کسی کو بھی مت لاؤ، میں خود پریشان ہوں، تم یہاں سے دور ہو جاؤ، میرے پاس قریب مت آ جاؤ، میرے قریب مت ہو جاؤ، میں خود پریشان ہوں۔ تو مائک نہ کہے بیٹا میرا جی۔ تو پیر نے اس منظر کو اپنی گنان شریف میں پیش کیا ہے۔ تو مقصد کہ یہاں پر پیر نے یہاں پر اس منظر کو بھی پیش کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب لوگ بیزار ہو جائیں گے قیامت کے روز، جب پسینے سے پریشان، بدبو سے پریشانی اور بے بس اور بے قرار اور بے چین ہو جائیں گے، لوگ بیزار ہوں گے، تو پھر آپس میں سوچیں گے کہ اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ ہم کو جہنم میں پھینک دے، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں جھونک دے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کہے تو کسے کہے؟ آخر کار یہ دل میں سوچیں گے کہ ہم کسے کہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری تو کوئی سنوائی نہیں۔ آخر کار یہ سوچیں گے اور سیدھے ہاتھ والے کی طرف جو نیک لوگ کھڑے ہو گئے ان کے پاس چلے جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، ان سے التجا کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو سیدھے ہاتھ والے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہم سیدھے ہاتھ پر اللہ نے ہم کو جگہ عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم پر رحمت نازل فرمائی ہے، لیکن ہم وہ مقام پر تو نہیں ہے کہ آپ کی بات ہم اللہ کے بارگاہ میں رجوع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اتنا تو مقام ہمارا نہیں ہے۔ اب کیا کریں ہم تو پریشان ہیں۔ تو پھر وہ لوگ مشورہ دیں گے کہ چلو ایک کام کرو، جاؤ اللہ کے چہیتے پیغمبر کے پاس جاؤ، ان کے پاس اپنی بات کو پیش کرو، اللہ کے چہیتے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ تو پیغمبر کے پاس کون سے پیغمبر کے پاس جاوے؟ آخر کار نتیجے پہ یہ طے ہوگا کہ ہم آدم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے باپ ہے، سارے انسانوں کے والد ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، ہم ان کی خدمت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے بڑی ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام عطا فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، اللہ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنے طرف سے روح پھونکی اور ایک لرزش پر برسوں تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوں کو بھی قبول فرمایا، اللہ نے ان کے آنسوں کو بھی قبول فرمایا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے عزت کا مقام عطا فرمایا۔ ہم تو آدم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں، آدم علیہ السلام ضرور ہماری سفارش کریں گے اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ اب یہ سارا ڈیلیگیشن حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے، آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں پر ان کی خوبیوں کو پیش کرتا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ سارے انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، اور ایک لرزش پر آپ برسوں تک روتے رہے، اللہ نے آپ کے آنسوں کو قبول فرمایا۔ آپ جا کے سفارش کر دیجئے، التجا کر دیجئے کہ ہم پریشان ہیں، کم سے کم ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام جب سنیں گے تو کہیں گے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، رونے لگیں گے آدم علیہ السلام رونے لگیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہاں بالکل بات تمہاری ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، لیکن جب اللہ نے مجھ کو جنت میں جگہ عطا فرمائی تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو اے آدم، یہ ساری نعمت جنت کی تمہارے لیے ہے، یہ ساری نعمت جنت کی تمہارے لیے ہے، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، اتنی نعمت ہونے کے باوجود میں اس درخت کے قریب چلا گیا اور اس میں سے میں نے حاصل کر لیا، اور اسی وجہ سے مجھ کو زمین پر اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام رونے لگے گے اور پھر کہے گے میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں؟ دیکھو تو صحیح کیسا جلال ہے، دیکھو تو صحیح کیسا جلال ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام رو کر کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم، ایسا جلال کبھی نہ تھا،
ایسا جلال کبھی نہ تھا اور کبھی نہ رہے گا. میں معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کی بات کو پیش نہیں کر سکتا ہوں. جب یہاں پر ڈیلیگیشن مایوس ہوگا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ کر ان کی خوبیوں کو پیش کرے گا کہ اللہ نے آپ کو تو رسول بنایا. اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو تو اللہ نے رسول بنایا. آپ نے 950 سال تک قوم پر محنت کی ہے. آپ نے 950 سال تک قوم پر محنت کی ہے. اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی ہے. اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی ہے کہ نوح میرا شکر گزار بندوں میں سے ہے. نوح شکر گزار بندہ ہے, میرا شکر گزار بندہ ہے. آپ کے اللہ نے تعریف بیان کی ہے. آپ ہماری التجا کر دیجئے, آپ ہماری سفارش کر دیجئے, آپ ہماری گزارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کم سے کم شروع کر دے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ساری باتوں کو سن لیتے ہیں اور پھر خلاصہ فرماتے ہیں, معذرت چاہتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام خلاصہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن جب میں میری اپنی قوم میں تھا, میں اپنی جب قوم میں تھا تو اس وقت اللہ نے مجھ کو کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی بنانے کا حکم دیا. کشتی جب تیار ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ چلو اب تمہاری اتباع کرنے والوں کو کشتی پر سوار کر دو. تمہاری اتباع کرنے والوں کو کشتی پر سوار کر دو. میں نے جب ان سے کہا تو سارے کے سارے جو اتباع کرنے والے تھے سب کے سب سوار ہو گئے, لیکن میرا لڑکا تیار نہیں ہوا, میرا بیٹا تیار نہیں ہوا. میرے بیٹے کو میں نے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا, تو وہ انکار کرنے لگا. میں نے کہا کہ چل تو سوار ہو جا ورنہ مصیبت میں آ جائے گا, طوفان برپا ہونے والا ہے. تو اس وقت اس نے مجھ کو جواب دیا کہ نہیں, میں تو پہاڑ پر چلے جاؤں گا, میں تو پہاڑ پر چلے جاؤں گا, پہاڑ مجھے بچا لے گا, میں پہاڑ کی ٹونچ پر چلا جاؤں گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے نے جواب دیا. اس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام رو کر کہتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم, آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا, آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوا کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے, اللہ جس پر رحم کرے. لیکن آخرکار وہ ایک کا دو نہ ہوا, پہاڑ پر چلا گیا. جب طوفان برپا ہوا اس وقت بھی میں نے اس کو آواز دی, اب بھی آ جا, اب بھی وقت ہے, اب بھی موقع ہے. لیکن وہ ضد پر تھا. اچانک ایک زبردست موج آیا اور اس پر حاوی ہو گیا اور اس کو اس نے گھسیٹ لیا. اور جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر میں نے اللہ کو پکارا. میری اولاد تھی, میرے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی, میرے جذبات ابھر گئے اور میں نے اللہ کو پکارا اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ, قرآن کریم میں ذکر ہے, قرآن کریم میں ارشاد ہے, وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ, جب نوح نے اپنے رب کو پکارا, فَقَالَ رَبِّ, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, یہ تو میرا بیٹا ہے, من اہلی, میرے اہل سے ہے, میرے اہل بیت سے ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا, قرآن کریم میں ہے, یا نوح انہو لیس من اہلک, یا نوح انہو لیس من اہلک, اے نوح تیری یہ آل میں سے نہیں ہے, اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. یہ اس لیے کہ انہو عمل غیر صالحہ, اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں, یہ تو میری ذات کا انکار کرنے والا ہے, میری ذات کو چھوڑ کر اور خداؤں کی پرستش کرنے والا ہے, یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی, پھر تاکید فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے, فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, فَلَا تَسْأَلْنِي, مجھے ایسا سوال مت کرنا, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کا علم تجھ کو نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ کو دوسری بار سوال مت کرنا. اللہ نے جب تاکید فرمائی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کانپنے لگے, رونے لگے اور خاموش ہو گئے اور اللہ سے معذرت چاہی ہے. تو بزرگوں, دوستوں اور میری ماں بہنوں, یہ پیغمبر ہے جس نے 950 سال تک قوم پر محنت کی, 950 سال تک محنت کی. اللہ کے رسول ہے, اللہ کے شکر گزار بندے ہیں, لیکن بیٹا اللہ کی پاک ذات کو چھوڑ چکا تھا. یہ بیٹا اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنے والا تھا, یہ بیٹا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کی پرستش کرنے والا تھا. تو پیغمبر ہونے کے باوجود اولاد ہے, بیٹا ہے, سفارش کر رہے ہیں, لیکن سفارش کو رد کر دی گئی, سفارش کو قبول نہ کی گئی ہے. تو بتاؤ کہ ایک پیغمبر کی اولاد اگر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر سفارش قبول نہیں کرتے ہیں. تو بتاؤ کہ ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو سوچ اور فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب جائیں گے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام معذرت چاہیں گے کہ نہیں, اگر میرے بیٹے کے بارے میں اللہ نے مجھے کو سوال کر دیا تو میں جواب کیا دوں گا. اگر آپ کو جانا ہی ہے
تو ابراہیم کی خدمت میں چلے جاؤ، ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے ان کو خلیل بنایا ہے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ڈیلیگیشن جائے گا، یہاں پر بھی جب نام امید ہو جائیں گے، مایوس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اپنی باتوں کو پیش کریں گا۔ اے اللہ کے خلیل، آپ کو تو اللہ نے عزت کا مقام عطا فرمایا، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، آپ نے قوم پر محنت کی ہے، اور جب قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، آگ کو گلشن بنا دیا اللہ نے۔ آپ تو اللہ کے چہیتے بندے ہو، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، کیا آپ ہماری سفارش نہیں کرائیں گے؟ کیا آپ ہماری سفارش نہیں کرائیں گے؟ اللہ سے گزارش نہیں کریں گے؟ تب ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے مجھ کو خلیل بنایا، میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے میرے لیے آگ کو گلشن بنا دیا، سب ٹھیک ہے، لیکن جب میری قوم نے مجھ کو دعوت دی جشن میں آنے کے لیے، میری قوم نے جشن میں آنے کے لیے دعوت دی، میلے میں آنے کے لیے دعوت دی، فیر میں آنے کے لیے دعوت دی، تو میں نے ان سے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں بھائی۔ حالانکہ بیمار نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں پر یہ جواب دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر یہ سوال کر دیا کہ تو بیمار نہیں تھا اور تو نے کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو اللہ کو جواب میں کیا دوں گا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب بالکل معقول تھا، حکمت والا تھا۔ یہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام فزیکلی بیمار تو نہیں تھے، فزیکلی تو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اسپریچولی وہ ناشاز تھے، روحانی طور پر وہ ناشاز تھے، اس لیے کہ قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن قوم ایک کی دو نوی کوئی بات مانتی نہیں تھی، اس لیے ان پر ان کے دل پر بڑا بوجھ تھا اور بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ تو اس وقت ان کی بات بالکل حکمت والی تھی کہ انی سقیم، میں جسمانی طور پر نہیں لیکن روحانی طور پر میں ناشاز ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام معذرت چاہیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ، اگر جانا ہے تو موسیٰ کی خدمت میں چلے جاؤ۔ موسیٰ پر تو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تورات، موسیٰ پر تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام بھی کیا ہے، جاؤ، وہ اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر ہے، اگر وہ چاہے تو تمہاری سفارش کرا دے، اس کی مرضی کی بات ہے، جاؤ موسیٰ کی خدمت میں چلے آؤ۔ اب یہ ڈیلیگیشن موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ سے تو اللہ نے بات کی ہے، آپ سے اللہ نے کلام کیا، آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، آپ پر اللہ نے تورات نازل فرمائی، آپ کے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ کر دیا، 12 قبیلے تھے، 12 بنی اسرائیل کے، ایک ہی لاٹھی مارنے پر اللہ تعالیٰ نے 12 راہوں کو کھول دیے، سمندر میں راستہ کر دیا۔ اے موسیٰ، آپ کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ کر دیا، کیا آپ ہماری سفارش نہیں کرائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر خلاصہ کرتے کہ دیکھو اے اللہ کے بندو، جب میں میری قوم میں تھا تو ایک بندے کی میں نے جان لے لی، جب میں میری قوم میں تھا تو ایک بندے کی میں نے جان لے لی جس بندے نے کسی کی جان نہ لی تھی، میں نے اس بندے کی جان لے لی جس بندے نے کسی کی جان نہ لی تھی۔ اگر اسی جان کے بارے میں اللہ نے اگر سوال کر دیا تو بتاؤ میں جواب کیا دوں گا؟ دیکھو تو صحیح جلال کیسا ہے اللہ کا، جلال کیسا ہے۔ میری تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے آپ کی بات پیش کروں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جب دیکھیں گے نا امیدی چھا جائیں گی، پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی، انجیل، تو عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت پہ چلے جائیں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ کو اللہ نے ایک زبردست معجزہ عطا فرمایا، آپ کے ذریعے سے مردے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ کے حکم سے مردے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر معذرت چاہیں گے اور خلاصہ فرمائیں گے کہ دیکھو، جب میں میری قوم میں تھا تو میری قوم نے اللہ کے ساتھ مجھ کو بھی خدا بنا دیا، اللہ کے ساتھ میں مجھ کو بھی معبود بنا دیا، اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے، میری بھی پرستش کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، مجھ کو بھی سجدہ کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، مجھ سے بھی معافی مانگتے تھے۔ جب مجھے پتا چلا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میرے دل پر بڑا بوجھ آ گیا، اور میں نے پھر جا کر ان لوگوں سے سمجھایا، قوم کو میں نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟
اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی ہے حیات اور قائم رہنے والا، اسی کی تم عبادت کرو۔ پھر میں نے ان لوگوں سے سمجھایا ان اللہ ربی، میرا پروردگار اللہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم، اور تمہارا بھی پروردگار اللہ ہے، میرا پروردگار بھی اللہ ہے، تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے، فاعبدوا فاعبدوا فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ منظر یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت چاہیں گے۔ کل قیامت کے روز اس منظر کو قرآن کریم میں پیش کیا گیا کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے کی پیشی ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سوال کریں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، سوال کرتے اللہ تعالیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذنی و امی الہین من دون اللہ، میری پاک ذات کے ساتھ اور دو خدا بنا دو، میری پاک ذات کے ساتھ اور دو خدا بنا دو، کیا یہ تو نے کہا تھا اتخذنی و امی الہین من دون اللہ، میرے ساتھ اور دو خدا بنا دو، کیا تو نے کہا تھا؟ جب یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے گے، کپ کپی چھا جائیں گی، فوراً جواب نہ دے پائیں گے۔ جب کچھ کپ کپی کم ہوگی تو اللہ کی پاک ذات سے کہیں قالا سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ جب میں میری قوم میں تھا اور جب مجھے پتہ چلا کہ تیری پاک ذات کے ساتھ مجھ کو بھی شریک کر دیا ہے، تیری پاک ذات کے ساتھ مجھ کو بھی معبود بنا دیا ہے، میری بھی پرستش کرنے لگے ہیں، تو مجھے بڑا بوجھ ہوا۔ میں نے وہاں پر میری قوم کو جا کر سمجھایا کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا پروردگار بھی اللہ ہے، تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے، فاعبدوا، اور اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ جب میں ان لوگوں میں تھا تو میں نے یہی بات کی، میرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تو بہتر جانتا ہے، اتنا کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے گے۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ڈیلیگیشن کو کہے گے کہ جاؤ، اگر جانا ہی ہے تو آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اگر آپ کو سفارش کرانی ہے، آپ کو گزارش پیش کرنی ہے، آپ کو اللہ سے التجائی کرنی ہے، تو جاؤ آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ۔ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کو سید المرسلین بنایا، سارے پیغمبر کا سردار ہے، وہ آپ کی سفارش کر سکتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا کام وہاں پر پورا ہو جائے گا۔ یہ اب ڈیلیگیشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ سارے لوگ اپنی اپنی باتوں کو پیش کرتے، رو رو کر پیش کرتے کہ ہم تو پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پریشان۔ ساری باتوں کو سننے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان لوگوں کو تسلی دیں گے، ان لوگوں کو تسلی دیں گے، اطمینان دیں گے، تسکین کرائیں گے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں گے، ارشاد فرمائیں گے کہ ضرور میں تمہاری سفارش کروں گا، ضرور میں گزارش کروں گا، ضرور میں اللہ سے التجا کروں گا، اور ضرور کہوں گا کہ یہ پریشان ہے، ان کا حساب و کتاب شروع ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب سر سجدے میں پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوب پاکی بیان کرتے ہیں، خوب تعریف بیان کرتے ہیں، خوب تعریف بیان کرتے ہیں، ایسی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آج دن تک ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی، اور اللہ کی مدد بھی وہاں پر موجود ہوگی، اللہ کی مدد بھی ساتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب تعریف بیان کریں گے، خوب پاکی بیان کریں گے، اور خوب تعریف کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا جلال جو ہے اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب تعریف بیان کریں گے تو اللہ کا جلال جو ہے اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد، یا محمد، اے محمد، اے محمد، ارفع رأسک، تیرے سر کو اٹھا، تیرے سر کو اٹھا، اشفع، اشفع، سفارش کر، سفارش کر، اشفع، اشفع، تشفع، تشفع، تیری سفارش قبول کی جائے گی، تیری بات رکھ لی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، گزارش کریں گے، اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، تیرے پریشان ہے، بیزار ہے، پریشان ہو چکے ہیں، اللہ کم سے کم ان کا حساب شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
آخری زماں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کریں گے اور پھر اللہ کی رحمت سے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہے قیامت کا روز، یہ ہے قیامت کا منظر، یہ ہے قیامت کا دن، یہ ہے قیامت کا دن جس کو پیر نے پیش کیا ہے، جس کو پیر نے پیش کیا۔ آخر میں پیر فرماتے ہیں کہ گنان امی مہارس بولیا صدگور، گنان امی مہارس بولیا صدگور آگم لے وہ بیچاری۔ پیر کہتے ہیں، پیر یہ آخرت کا حکمتانہ انداز کا جو شربت ہے، آخرت کا علم کا شربت جو ہے، بہترین شربت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کر لو، اس شربت کو حلق کے نیچے سے اتارو، کچھ سوچو اور آگم لے وہ بیچاری، پہلے سے سوچ لو آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں پہلے سے سوچ لو۔ یہ اس لیے کہ موت کے بعد تو کوئی مہلت ہی نہیں نا، موت کے بعد کس کو مہلت ملتی ہے؟ موت کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے، اس لیے موت کے پہلے آخرت کے لیے سوچ لو اور اس کی تیاری بھی کرو۔ تو پیر نے یہاں پر قیامت کے منظر کو پیش کیا ہے، پیر نے تو پیش کیا ہے، لیکن قیامت کے منظر کو اللہ نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، قیامت کے منظر کو اللہ نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے، قیامت کے منظر کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پیش کیا ہے، قیامت کے منظر کو سارے نبیوں نے پیش کیا ہے، قیامت کے منظر کو اہل بیت نے بھی پیش کیا ہے، قیامت کے منظر کو تو اہل بیت نے رو رو کر پیش کیا ہے، صحابہ کرام نے پیش کیا ہے، اولیاء کرام نے پیش کیا ہے، بزرگان دین نے پیش کیا ہے، تمام اللہ کے چہیتے بندوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ ہے قیامت کا روز، یہ ہے قیامت کا منظر، یہ ہے قیامت کا منظر۔ تو بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، یہ یاد رہے کہ اس منظر کو ہم نہ بھول سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ اگنور کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، اور اللہ کے تمام پیغمبر، اللہ کے تمام چہیتے بندے اس بات کا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی اور حساب و کتاب ہوگا، اور تنہا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوگا۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہے قیامت کا روز، یہ ہے قیامت۔ ایک بات یاد رہے، ایک بات ہمیشہ یاد رہے اور دل پر لکھ لے، دماغ میں نوٹ کر لے اور دل پر لکھ لے کہ کل قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہے گے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی کرنا چاہے گے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے پیغمبر کو کہے کہ چلو اب سفارش کرو، چلو سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے تمام چہیتے بندوں کو بھی موقع ملے گا کہ چلو تم بھی سفارش کرو، تمہاری بات کو بھی رکھ لی جائے گی۔ لیکن یہ یاد رہے، یہ ہمیشہ یاد رہے، یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کے تمام چہیتے بندوں کو سفارش کا موقع تو ضرور ملے گا، ان کو ضرور اجازت دی جائیں گی، لیکن اللہ کے طرف سے ٹرم ہوگا، اللہ کے طرف سے ٹرم ہوگا کہ سفارش ان لوگوں کے لیے کر پائیں گے، سفارش کرنے والے ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی کہ جو اللہ کی پاک ذات پر ایمان رکھتے ہوگے، اللہ کی پاک ذات پر ایمان رکھتے ہوگے۔ جب سجدہ کرتے ہوگے تو اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہوگے، جب سجدہ کرتے ہوگے تو اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہوگے، اور جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوگے تو اللہ کی پاک ذات کی طرف معافی مانگتے ہوگے۔ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والوں کی سفارش قبول کی جائے گی، ورنہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی بندے کو، کسی فرشتے کو، تو ان کی سفارش قبول نہیں کی جائیں گی، ان کی سفارش کو رد کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ یاد رہے، یہ ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ شرک کا گناہ خطرناک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، باقی چاہے جس گناہ کو معاف کرنا چاہے معاف کر دیں، لیکن ڈکلیئر کیا گیا قرآن کریم میں بھی پیغمبر کے ذریعے سے کہ شرک کا گناہ اللہ معاف نہیں کریں گے، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کو تو ہم نے خدا بنایا، اللہ کے سوا نہ ہم کسی فرشتوں کو خدا بنا سکتے ہیں، اللہ کے سوا ہم نہ کسی فرشتے کو خدا بنا سکتے ہیں، اللہ کے سوا نہ ہم کسی نبی کو خدا بنا سکتے ہیں، اللہ کے سوا نہ کسی بندے کو ہم خدا بنا سکتے، اللہ کے سوا نہ کسی بزرگ کو ہم خدا بنا سکتے، نہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو خدا بنا سکتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ حیات اور قائم رہنے والا ہے۔ جتنے بندے آئے سب کو اللہ نے موت کی منزل دکھا دی، موت کی منزل سے سارے بندوں کو گزرنا پڑا، اور وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے۔ ہر چیز اس کے در کی محتاج ہے، لیکن یہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہے، وہ حیات اور قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ حیات اور ہمیشہ قائم ہے۔ اس لیے پیر نے ابتدا میں انٹروڈکشن کرایا اللہ کی پاک ذات کا،
इसलिए पीर ने इब्तिदा में इंट्रोडक्शन करा, अव्वल तू ही, आखिर तू ही तू सृजनहारा। अव्वल तू है, जब कुछ न था उस वक्त भी तू था, जब कुछ न था उस वक्त भी तू था, और जब कुछ न रहेगा उस वक्त भी तू बाकी रहेगा। बस अल्लाह से दुआ करते अल्लाह ताला हम सबको सिरात अल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ए जी आ